بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ایک اور نئے سبق کے ساتھ میں سنجم حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری۔ یہ سبق قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سبق کے مصنف کا پہلے تعارف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور پھر میں اس کی وضاحت آپ لوگوں کو کراتی ہوں۔ آئیے اب مصنف کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہیں قدرت اللہ شہاب۔ ان کا جو سن ولادت ہے، یعنی پیدائش کا جو سال ہے، وہ 1917 ہے، اور 1986 میں ان کی وفات ہوئی۔ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکریٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکریٹری ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے، جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کے تمغے سے نوازا۔ ان کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے ماجی اور سرخ فیتہ مقبول کتابیں ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا قدرت اللہ شہاب جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں، ان کا تعارف۔ اب آتے ہیں سبق کی وضاحت کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی خستہ حال بلڈنگ۔ اس میں قدرت اللہ شہاب نے ذکر کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سبق میں یہ انہوں نے کیا بتایا ہے، اپنی آپ بیتی بتائی ہے۔ اس سبق میں قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں سرکاری گورنمنٹ اداروں کی زبوں حالی اور سرکاری اہلکاروں کی نااہلی بیان کرتے ہوئے ضلع جھنگ کے دور افتادہ گاؤں کی ایک سرکاری ڈسپینسری کے دورے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دورے میں انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہی اس سبق میں بیان کیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سبق میں انہوں نے کیا بیان کیا، یا یہ سمجھ لیں کہ میں اس سبق کا مختصر سا خلاصہ آپ کو بتاتی ہوں۔ مصنف یعنی کہ قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں وہ ایک سرکاری افسر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا، جس طرح کہ یہ میں نے آپ کو تصویر میں دکھایا ہوا ہے، اس طرح کا خستہ حال ڈاک بنگلہ۔ ایگزیکٹ یہی تو نہیں ہوگا، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ ڈاک بنگلہ دکھایا ہے۔ اس طرح کا ایک خستہ حال ڈاک بنگلہ انہیں نظر آیا۔ ڈاک بنگلے کے بارے میں اب یہ بتاتے ہیں کہ ڈاک بنگلہ کھلا تھا، چھت غائب تھی۔ چوکیدار نے بتایا کہ چھت سیلاب سے گری ہے۔ وہاں مصنف 100 سال پرانے چینی کے برتن دیکھتا ہے۔ یہ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کے بنے ہوئے 1884 کے ظروف ہیں، برتن ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لندن کے بنے ہوئے یہ برتن جو ہیں وہ ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی جھٹکے میں بہہ گئی، مگر چینی کے یہ برتن اب تک موجود ہیں۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مصنف کو دور افتادہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپینسری یاد آ جاتی ہے۔ یعنی کہ مصنف سوچتے ہیں، ڈاک بنگلے کی یہ خستہ حالی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ چوکیدار انہیں بتاتا ہے کہ اس کی چھت بارش کی وجہ سے گر گئی، تو وہ وہاں پر رکھے ہوئے ڈاک بنگلے میں رکھے ہوئے چینی کے برتن دیکھتے ہیں، جو کہ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کے بنے ہوئے تھے اور 1884 میں بنائے گئے تھے برتن۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی جو یہ عمارت ہے وہ اتنی جلدی خستہ حال ہو گئی، اور انگریزوں کے بنائے ہوئے برتن تک ابھی تک صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ایک ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپینسری کا خیال آتا ہے۔ تو مصنف یعنی کہ قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی کو اطلاع دیے اس ڈسپینسری کا دورہ کرنے پہنچ گئے۔ یہ میں نے ایک ڈسپینسری آپ کو ڈسٹرکٹ بورڈ کی بنی ہوئی دکھائی ہے۔
اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ سبق میں مصنف کو اسپتال ایک استبل کی طرح نظر آتا ہے. یہاں پر یعنی کہ یہاں پر گھوڑے بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑوں بیٹھے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. یعنی کہ جب قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی کو بتائے اچانک ڈسپینسری کا دورہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو وہ وہاں ان کو وہاں ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے کہ یہ یہاں پر گھوڑوں کا استبل ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دھوتی بنیان پہنے ہوئے ہیں اور کرسی پر اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں اور مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. مریض نسخہ لے کر چلے جاتے اور دوا نہیں مانگتے تھے. اس بات پر انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی. مریض صرف نسخہ لے لیتے ہیں دوا کا، لیکن دوا نہیں مانگتے. مصنف خود تو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں، مگر گاؤں کے نمبردار جب آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے انٹروڈکشن کرانے سے ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. اب ڈاکٹر انہیں ڈسپینسری کا دورہ کراتے ہیں جہاں سوائے 2-3 دوائیوں کے اور باسی پانی کے کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ دوائیاں ہی نہیں ہوتی ہیں. استبل کی طرح جو ہے وہ ہاسپٹل یا ڈسپینسری اسپتال کی طرح ہونا چاہیے تھا، اس کو ایک ہاسپٹل کی طرح ہونا چاہیے تھا ڈسپینسری کو، مگر وہ گھوڑوں کا استبل معلوم ہو رہی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر انہیں ڈسپینسری کا دورہ کراتے ہیں جہاں سوائے 2-3 دوائیوں اور باسی پانی کے کچھ نہ تھا. معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہر سال باقاعدگی سے ڈسپینسری کا بجٹ منظور کرتی ہے، مگر دوائیاں سال کے آخر یا اگلے سال آتی ہیں. ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کہ علاج صحیح نہیں ہوگا تو ظاہر ہے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اسپتال میں ایک جگہ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھینس باندھی ہوئی ہے جو مصنف کو دورہ کرانے سے پہلے ہٹا دی گئی تھی، مگر گوبر کے تازہ نشان موجود تھے. معائنے کے بعد مصنف کو وزٹر بک پیش کی گئی. یعنی کہ وزٹر بک میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی وزٹر آتا ہے کسی جگہ پر تو وہاں پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. تو مصنف نے وزٹر بک میں تنزیہ طور پر اپنے رائے کا اظہار کیا. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب چند سال کے بعد دوبارہ سے مصنف اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہلے گئے تھے، یعنی ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری میں جب مصنف دوبارہ سے جاتے ہیں ایک بار تو دوبارہ ان کا وہاں جانا ہوتا ہے. وہ ڈسٹرکٹ بورڈ ڈسپینسری جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھینس بدستور موجود ہے، بھینس وہاں پر بندھی ہوئی ہے، مگر وزٹر بک میں مصنف کے پہلے دورے کا صفحہ غائب ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یعنی کہ جو ڈاکٹر صاحب تھے، مصنف نے پچھلے سال جو اپنے دورے کے دوران وزٹر بک میں جو ریمارکس دیے تھے وہ پیج غائب کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے تنزیہ الفاظ میں جو ڈسٹرکٹ بورڈ ڈسپینسری کی حالت تھی اس کے بارے میں تنزیہ الفاظ میں لکھا تھا. تو بیٹا یہ تو تھا اس سبق کی مختصر سی وضاحت جو میں نے آپ کو بتا دی. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کر دیتی ہوں اس کا کہ اس کے اندر قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری جو ہے وہ انہیں نظر آتی ہے. وہ وہاں جاتے ہیں بغیر کسی کو بتائے. وہاں پر ڈاکٹر جو ہے دھوتی بنیان پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور مریضوں کو صرف نسخے لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں، دوائیاں نہیں دیتے. اور پھر ان کے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یہاں پر دوائیاں نہیں آتی ہیں، بجٹ تو آتا ہے لیکن دوائیاں نہیں ملتی، اور وہاں پر انہوں نے گھوڑوں کا بھینسوں کا استبل بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ انہوں نے تنزیہ طور پر جو سرکاری یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی زبوں حالی کا بیان کو اس سبق میں بیان کیا ہے. امید ہے سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس سبق کی اچھی طرح سے ریڈنگ کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.